السلام علیکم، میں ہوں حمیر انور اور میں ہوں مہر. آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جس طرح سے ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہر انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے. ہم بھی جب آفس آ رہے تھے تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ آج کی مصروفیات میں ہم اپنے لیے وقت کیسے نکالیں گے اور کام کیسے کریں گے. تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے اسٹریٹجی ہوتی ہے یا پلاننگ ہوتی ہے آپ کی, تو آپ اس کے اکارڈنگلی جب بھی جو کام کرتے ہیں وہ وقت پر ہو جاتا ہے اور صحیح ہو جاتا ہے. لیکن جو حالات اور واقعات ہم دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پر ہو یا پھر ہم اپنی ہی زندگی کی اگر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ سب سے پریکٹیکل اگزامپل تو ہم اپنی ہی زندگی کی دے سکتے ہیں, تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ڈسٹربنس ہے اور یہ ڈسٹربنس بہت زیادہ اب ہم لوگوں کو پریشان کر رہی ہے, چاہے وہ ٹویٹر پر پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہو یا کرکٹ گراؤنڈ سے ہو. کیونکہ کرکٹ ہمارے یہاں ایک تہوار کی طرح سمجھا جاتا ہے. جب بھی کرکٹ کا کوئی میچ ہوتا ہے تو ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں عید کی طرح, لیکن جب کبھی کرکٹ کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف ہمیں ڈائریکٹ دل میں ہوتی ہے. اچھا, میری آج آنکھ تھوڑی سی لیٹ کھلی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں رات میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا, جس میں خاص طور پہ برطانوی ہائی کمشنر نے جو بات کی, کرسٹن ٹرنر نے, انہوں نے کہا, میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یقیناً پاکستان جو ہے وہ بہت محفوظ ملک ہے, اگر یہ محفوظ نہ ہوتا تو میں سرے عام یوں کھلے عام آزادانہ سڑکوں پہ نہ گھومتا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیکیورٹی الرٹ یا سیکیورٹی تھریٹ کی خبر تھی جو کہ انگلش کرکٹ ٹیم نے اپنا دورہ کینسل کیا ہے, ایسی کوئی نیوز نہیں تھی. اگر ایسی کوئی نیوز ہوتی تو پہلے برٹش ہائی کمیشن کی جانب سے ایڈوائزری نکالی جاتی اور یقیناً انٹیمیٹ کیا جاتا. تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یہ سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھی تو یہ فیصلہ ڈیفینیٹلی برطانوی کرکٹ بورڈ کی جانب سے آیا ہے, برطانوی حکومت کی جانب سے آیا ہے. انہوں نے کیا سوچا اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی کہ کیا سوچا. انہوں نے کہا جی پلیئرز جو ہیں وہ T20 ورلڈ کپ سے پہلے محفوظ فیل نہیں کر رہے تھے, بہتر فیل نہیں کر رہے تھے پاکستان میں کھیلنا. تو انہوں نے کہا جی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس کو کھیلنا بہت ضروری ہے, جس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, بیسکلی یہ جو انگلش کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کیونکہ ایک بڑا ادارہ ہے تو اس کی ایک اپنی ایک سپرویژن ہے, ایک سپر انرجی ہے. تو کرسٹن ٹرنر نے یہی کہا کہ ایک خود مختار ادارہ ہونے کے حوالے سے وہ اپنے تمام اختیارات اپنے پاس رکھتے ہیں اور ہر فیصلہ خود ہی کرتے ہیں. تو اگر ذرا سے بھی کوئی خدشات ہوتے تو وہ یہاں پاکستان سے لکھ کر بھیج دیتے, ایڈوائزری جاری کر دیتے. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا کچھ فیل ہی نہیں ہوا کہ پاکستان میں اس طرح کے کوئی خدشات موجود ہیں اور کھلاڑیوں کو نہیں آنا چاہیے. ٹویٹر ٹرینڈ کی بھی اگر بات کریں نا تو ٹویٹر پہ بھی اس بیان کو لے کے کافی ساری بحث کی گئی, جس میں سب سے انٹرسٹنگ ایک ٹویٹ تھا. عمر لکھتے ہیں, او ہو تو کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں تھا, یعنی ہم پنجابی میں انہوں نے کہا تو پھر میں انکار نہ سمجھا. صحیح. تو ہاں, تو یہ زبردست سی ایک وہ تھی ٹویٹر پہ, کیونکہ لوگ جب ہیں اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے یا اس طرح کا کوئی بیان آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, تنقید برائے تنقید اصلاح, مطلب اصلاح کے لیے تنقید کی جائے تو وچ از گڈ, بٹ تنقید کو اگر آپ نیگیٹو ایکسپیکٹ سے لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے تھوڑی پرابلم کریٹ کرتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں نہ صرف عوام اس تکلیف کو محسوس کریے, ہماری اسٹیٹ بھی ایک بہت ہی مستحکم طریقے سے اور بہت ہی بلنڈ ہو کر سامنے آئی ہے. اور کل رمیز راجہ نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم ان سے اسی طرح سے نمٹیں گے جس طرح سے انہوں نے ہمارے ساتھ بیہیویئر رکھا ہے. ساتھ ہی وسیم اکرم کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ ایک دن کا جو ہے وہ شیر بننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ پروف کریں کہ آپ ہر جنگ کو جیتنے کے لیے تیار ہیں. یعنی آپ کی جنگ ایک دن کی نہیں ہونی چاہیے, یہ زندگی بھر کی سٹرگل ہے. اور کرکٹ کے میدان میں تو اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے ریوائول کی کوشش کی گئی اور اس ریوائول کی کوشش کو کم کرنے کی جو سازش کی گئی ہے, جس میں پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے, ایک ویسٹرن بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے عمیر, اس سے پہلے بھی انگلش بورڈ نے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اپنایا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ 18 ماہ میں 14 اہم دورے منسوخ ہوئے ہیں نیوزی لینڈ کے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں جی سیکیورٹی لیبس کی, تو what about the security in نیوزی لینڈ اور ان انگلینڈ؟ جب آپ اسی چیز کو رکھ کے نا, آرمی چیف صاحب نے بھی یقیناً 2 ٹوک
لفظوں میں بتایا کل انہوں نے بیان دیا کہ ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہر طرح سے ہر سچویشن میں بہت محفوظ ملک ہے، سیاحت کے لیے بہت محفوظ ہے، کھیلوں کے لیے بہت محفوظ ہے، بزنس کمیونٹی جو ہے وہ یہاں آئے کاروبار کرے، اور یقین دہانی ایسے ادارے کی طرف سے آئی جو کہ بہت سپریم ادارہ ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہماری بہت زیادہ اہلیت کی حامل ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہر وقت وہ انہی کاموں میں مصروف رہتی ہیں کہ کس طرح پاکستان کو جو سیکیور رکھا جا سکے. اور ڈیفینیٹلی جو اگر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جیسے آپ نے بات کیا نیوزی لینڈ ہے، نیوزی لینڈ میں بھی اس طرح کے واقعے ہوئے جبکہ بنگلہ دیش ٹیم وہاں موجود تھی، تو میرے خیال سے یہ سارے واقعے کسی وقت کہیں بھی ہو سکتے ہیں. جہاں تک بات سیکیورٹی کی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان ایک بہت محفوظ ملک ہے. آرمی چیف کی طرف سے یہ بیان آیا اور اس کے بعد یہ بات بھی کی گئی کہ جو یونانی سفیر تھے انہیں یہ آگاہ کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ آپ ڈیفینیٹلی جو ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کریں، اور پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے اچھی بات ہے کہ وزیر اطلاعات جو ہیں ہمارے فواد چودھری صاحب، بڑی رسپانسبل پرسنالٹی، اور جس طرح سے وہ بھی چیزوں کو حالات کو ٹیکل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے تو وی ہیو ٹو پے دا آپ کو سچویشن کو دیکھ کر جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ لیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے تو ہمیں ہر حال میں قیمت ادا کرنی ہوگی. اور عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ صاف صاف میسج دیا تھا کہ ہم اپنی آرمی کو یا اپنی اس طرح کی ملٹری کو ہم کبھی بھی کسی آپریشن میں استعمال ہونے نہیں دیں گے. تو یہ ایک بہت کلیئر اور لاؤڈ پیغام تھا پوری دنیا کے لیے، اور اسپیشلی ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ سازش میں کون کون ہے، کیونکہ کبھی بھی سازش کرنے والا کھل کر آپ کے سامنے آتا نہیں ہے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی سالمیت کو ٹھیس پہنچانے والے ہمیشہ سازشوں کا ایک جال بنتے رہے ہیں. پاکستان کی سالمیت کی آپ بات کریے تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسے حربے لگاتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے یا ایسی پلاننگ کرتا رہتا ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچایا جا سکے، پاکستانی عوام کو نقصان پہنچایا جا سکے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہر وقت انہیں منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہتی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اوکے فائن، آپ نہیں آنا چاہتے پاکستان، آپ کی مرضی ہے، لیکن اب اگر ہمیں یہ بولیں گے کہ آپ کسی نیوٹرل وینیو پر آ جائیں تو ہم ضرور نہیں، ہم اس کو اگنور کریں گے. اچھا دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ رمیز راجہ نے ایک بات کہی کہ اوکے آپ آئی پی ایل اور پی ایس ایل کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو پیسے ملتے ہیں، زیادہ پیسے کمانے کے لیے آپ سب آئی پی ایل اور پی ایس ایل کھیلتے ہیں، اور جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ خدشات ظاہر کرتے ہیں. اوکے آپ چیک اینڈ بیلنس کیجئے، آپ چیک کیجئے انگلینڈ کی سیکیورٹی، آپ کی ویمنس ٹیم گئی تھی نا ابھی، اس کا مطلب ہے انگلینڈ بھی سیکیور نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا بھی بائیک آؤٹ کریں. اگر آپ نے یہ طریقہ اپنایا ہے تو پھر آپ سب کے لیے اس طریقے کو اپنائیں، ناٹ اونلی فار پاکستان. بالکل یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ آرمی چیف صاحب نے بیان دیا، اور ڈیفینیٹلی یہ وہاں سے آنا بہت ضروری تھا تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم کتنے سیکیور ہیں، کتنے محفوظ ہیں. یہاں فورن انویسٹر آ سکتا ہے، انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، یہاں کھیلوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ٹیم یہاں آ سکتی ہے. خاص طور پہ ٹورزم، جو کہ حکومت پاکستان عمران خان صاحب کا بھی ویژن ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا. جب حکومت آئی تھی یہ 2018 میں، تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ ٹورزم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کو ایلوکیٹ کیا جائے گا، بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ایلوکیٹ کیا جائے گا ٹورزم کی طرف. اور سب سے بڑی بات ہماری ملٹری افواج، اتنے ہم نے آپریشنز کیے ہیں، ضرب عضب ہوا، اس سے پہلے کتنے سارے آپریشنز ہم کر چکے ہیں، ہمارے کتنے جوان شہید ہو چکے ہیں، جسٹ بیکاز یہ کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کبھی چینج نہیں ہوتا. یو آر لائک کہ پاکستان از ناٹ سیف کنٹری. آپ یہ کس طرح سے پروو کر سکتے ہیں جسٹ بیکاز کہ ہمارا ایک کانفلکٹ چل رہا ہے بہت زبردست افغانستان کی حکومت کے حوالے سے. آپ صرف اور صرف اگر پاکستان کو صرف اس کی بنیاد پر جو پاکستان آپ کے ساتھ بیہیویئر رکھا ہوا ہے اتنے عرصے سے، جب سے پاکستان بنا ہے، کہ آپ اگر اس پہ جج کریں گے تو آپ پاکستان کو ہمیشہ مخلص پائیں گے. لیکن اگر آپ کسی دوسری کنٹری کے حالات کو مسلط کریں گے پاکستان پر اور پھر آپ ایک سوال ریز کریں گے تو اٹ از ناٹ گڈ. اچھا مہر یہ دیکھیں، آپ نے ٹائمنگ نوٹ کی، آرمی چیف صاحب نے کہا یہ بیان دیا، اور اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد برٹش ہائی کمشنر نے بھی کہا کہ ایسی کوئی خبر نہیں تھی، ایسی کوئی وہ نہیں تھی. اگر ایسی کوئی خبر نہیں تھی تو ڈیفینیٹلی یہ دورہ کینسل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کی وجوہات کہیں اور جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور کل جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم جو برطانوی وزیر اعظم ہیں نیوزی لینڈ کی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی تھریٹ ہی نہیں تھا. تو اگر آپ کے پاس کوئی تھریٹ نہیں تھا تو آئیے اب ہم ٹیبل ٹاک کریں گے. رمیز راجہ نے جو ایک اپنا اسٹینڈ لیا ہے
اور ان کا جو کہنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں بتائیں گے اور اب آپ سے ہم اپنا مالی جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا بھی آپ کو ازالہ کرنا ہوگا اور آپ کو بتانا ہوگا. یو ہیو ٹو گیو اے ریزن آپ کیوں چلے گئے. بالکل جی. اور اسی کے ساتھ یہ تو باتیں ہم نے کی بہت ساری سیکیورٹی کے حوالے سے, کرکٹ کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہماری نیکسٹ سٹوری ہے جو کہ اچھا ہم سب جذباتی ہو گئے تھوڑے. بالکل ہاں جذباتی ہو گئے. آپ کو پتہ ہے ایک تو کرکٹ پھر پاکستان کی سالمیت. اگلی جو سٹوری ہے نا وہ بھی تھوڑا جذبات کو ہلا دینے والی سٹوری ہے کیونکہ سندھ کے تعلیمی نظام پر بات ہو رہی ہے. اور سندھ کا تعلیمی نظام پر بات ہوتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ سول سروسز کے امتحانات میں سندھ سے 18,000 کینڈیڈیٹس میں سے صرف 33 کینڈیڈیٹس پاس ہوئے ہیں, یعنی کامیاب کر سکیں, کوالیفائی کر سکیں, جو کہ بہت ہی کم نمبرز ہیں. اور دیکھا جائے تو بہت سارے کینڈیڈیٹس پاس ہو سکتے تھے. ہمیشہ کافی دفعہ زیادہ تر سیٹس جو ہیں وہ خالی رہ جاتی ہیں اور گزرتے سالوں کے ساتھ یہ نمبرز جو ہیں کامیابی کا یہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہ تو بہت ہی مطلب یہ تو ہے ہی ایک بات جو کہ چلتی بھی آ رہی ہے. اگر ہم اپنے ابتدائی جو کہتے ہیں جیسے ثانوی تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر نظر ثانی ڈالتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کتنے لیبس ہیں, اس میں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہیں, اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی. آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, تجزیہ کار ہیں اور یقیناً آپ ان کے تجزیے سے مستفید ہوتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بہت مشکل صورتحال پیدا ہوتے دکھائی دیتی ہے خاص طور پر سندھ میں تعلیمی نظام کی اگر بات کریں. یہ جو اب نمبرز آئے ہیں 18,000 کینڈیڈیٹس میں سے صرف 33 کا پاس ہونا, اس کو کس طرح دیکھتی ہیں اور پھر یہ نمبر دن بدن ڈکلائن کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تعلیم میں دہائیوں کا نگلیکٹ ہے. جی مطلب یہ اس طرح کا نگلیکٹ جو ہے یا اس طرح کے ریزلٹ جو ہیں وہ 1-2 سال کے نگلیکٹ سے نہیں آتے. یہ تو ایک کنسسٹنٹ نگلیکٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح کے ریزلٹ کا سامنا ہوتا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ پبلک سیکٹر تباہ ہو گیا سندھ میں بھی اور دنیا پورے ملک میں بھی, کیونکہ پرائیویٹ آپشنز آ گئی کیپٹلزم کی وجہ سے. جس کے پاس ذرا سی بھی فسکل اسپیس ہے وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجتا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ لارجلی سول سروس کی طرف نہیں راغب ہوتے, بالخصوص کراچی اور سندھ سے, کیونکہ ان کا خیال یہ کہ جی ہمارا کوٹا ہی بہت کم ہے. میں جو آئی بی اے میں منسلک ہوں تو اگر میں کسی بہت اچھے بچے سے کہتی ہوں کہ سی ایس ایس کا ایگزام دو تو وہ مجھ سے کہتی ہے یا کہتا ہے کہ جی میں تو اردو اسپیکنگ ہوں, میرا تو ڈومیسائل ایسا ہے کہ میں سی ایس میں کوالیفائی نہیں کر سکوں گی. مجھے نہیں پتا کہ یہ پرسیپشن ہے یا یہ ریالٹی ہے, یہ امپریشن بھی ہے. بالکل ایسے ہی امپریشن. تو ظاہر ہے یہ میرا خیال ہے کہ ریفلیکٹ ہوا ہے اب جو ریزلٹس آئے. اور ابھی بھی ہمارے آپ نے یہ بات اٹھا دی, بہت سارے چینلز نہیں اٹھائیں گے اس بات کو کیونکہ اس کی ریٹنگ نہیں آتی, اس کو سن کے ڈسکشن اسمبلی میں ایک پاسنگ ڈسکشن ہو گیا. لیکن جو ہمیں ڈیپ ڈائیو لینے کی ضرورت ہے اس مسئلے کا ادراک کرنے کے لیے, اس کے لیے جو پولیٹیکل ول ہے میرا نہیں خیال وہ موجود ہے. ابھی یہ سنگل کیریکولم کی طرف ہم گئے ہیں, اس پہ بھی بہت بحث ہے. اور جو بالکل سمجھیے فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار ریس کرنے کی جگہ بار نیچے کر دیا ہے. یعنی تعلیم سب کا تعلیم جو جن کا تعلیمی معیار نیچے تھا ان کو اوپر لے جانے کے بجائے جن کا اوپر تھا ان کا بھی نیچے لانے کی کوشش ہے. ڈاکٹر صاحبہ سندھ کی اگر بات کریں, آپ دیکھیں نا سندھ ہمیشہ اسٹینڈ الون دکھائی دیتا ہے, چاہے وہ کووڈ کے ہیلتھ کے معاملات ہوں یا پھر کوئی بھی ایسی بات ہو. خاص طور پہ آپ نے مینشن کیا سنگل نیشنل کریکولم کا انعقاد جو کہ پورے پاکستان میں کر دیا گیا ہے. اب وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ وہ کن سٹینڈرڈز پہ لے کے آئے ہیں, تعلیمی نظام کو کس اس پہ لایا جا رہا ہے لیول پہ. لیکن یہ جو سندھ کا اسٹینڈ الون رہنا, نان کوآپریشن موومنٹ ہر سچویشن میں جو ہے اس طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دینا, اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک صوبہ بالکل الگ ڈائریکشن میں جاتا دکھائی دیتا ہے, باقی جو صوبے ہیں وہ بالکل الگ ڈائریکشن میں جاتے دکھائی دیتے ہیں. آپ وجہ کہہ رہے ہیں سندھ نیشنل کیریکولم کو بھی ابھی سندھ نے اڈاپٹ نہیں کیا ہے, اور یہ صرف یہاں پر آپ کو یہ پولرائزیشن یا کانفرنٹیشنل ایٹیٹیوڈ نہیں نظر آتا, یہ اکراس دا بورڈ ہر جگہ نظر آتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ادراک ضروری ہے, کیونکہ یہ جو پولیٹیکل کانفرنٹیشن ہے اس سے نقصان پھر
سندھ کی عوام کا اور لوگوں کا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اس کا کچھ تھوڑا سا ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت پہ بھی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ تدبر کا اظہار کرنا چاہیے. تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ آ کے بسوں کا اعلان کرتی ہے اور دوسری چیزیں کرتی ہے, لیکن اس میں مدد سے زیادہ سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے. بالکل. اچھا, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ کا تعلیمی نظام آج سے نہیں بہت عرصے سے یہ تذبذب کا شکار نظر آتا ہے, لیکن استاد ہونے کے حیثیت سے اور جو ہمارا ایک ٹیچر جو کردار ادا کرتا ہے ایک شاگرد کی شخصیت کو ابھارنے میں, اس کو نکھارنے میں, سی ایس ایس کے ایگزامز اپنی جگہ, ہم تو ابھی جو ہمارا پرائمری اور سیکنڈری تعلیمی نظام ہے ہم اس کو بہتر نہیں کر پا رہے ہیں. میرے خیال سے سی ایس ایس تو بہت دور کی بات ہے. اور جو ایک امپریشن ہے کہ اردو اسپیکنگ ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا, میں پنجابی ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا, تو یہاں پر ایکوالٹی بیسڈ سسٹم ہمیں چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ اس نیشن کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے, پھر وہ چاہے بچہ گاؤں کا ہو, شہر کا ہو, اپر کلاس ہو, لوور کلاس ہو, تعلیم کا نظام ایک جیسا ہونا چاہیے. تعلیم جو ہے وہ حق ہے, پریویلیج نہیں ہے. بالکل. اور ہم نے پاکستان میں جب کیپٹلسٹ ماڈیول اپنایا تو ہم نے تعلیم کو بھی پریویلیج بنا دیا. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو حصول تعلیم اور اچھی تعلیم کا حصول آپ کے لیے آسان ہے, اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر آپ پبلک سیکٹر کے رحم و کرم پر ہیں جہاں اسکول میں منیشی بندے نے, اور یہ وہ المیہ ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے. کیونکہ دیکھیے پاکستان از ون آف دا ینگسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ, یعنی کہ ہمارا جو 60% پاپولیشن کا حصہ ہے وہ 30 سال سے نیچے ہے. اور اگر ہم اس جنریشن کو فیل کریں گے اور تعلیم کا نظام صحیح نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ معاف کرے تیار ہونا چاہیے نیشنل کولیپس کے لیے. کیونکہ ہم ہر ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں. میں کیونکہ تعلیم سے وابستہ ہوں, میرا خیال ہے پاکستان میں ایک ہی ایمرجنسی لگنی چاہیے اور وہ ہے ایجوکیشنل ایمرجنسی. اچھا, کولیپس تو آ گیا ہے, ایجوکیشن سسٹم میں کولیپس آ گیا ہے جب سے یہ ٹیکنالوجی زیادہ اس کا ایکسس ہوا ہے. ایجوکیشن ایک طرف ہو گئی ہے, کتابوں پہ دھیان نہیں ہے, اب سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے. میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کر لوں. دیکھیے ٹیکنالوجی تو ٹول ہے, اس کو مثبت طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور منفی طریقے سے بھی. اور بہت ساری افریقن کنٹریز ہیں جنہوں نے موبائل ٹیلیفونی کو تعلیم کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا ہے. آپ کے پاس فوکس ہو, آپ کے پاس اسٹریٹجی ہو, آپ اس کو آپریشنلائز کریں, کیونکہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں. دیکھیے جو ہمارا را مٹیریل ہے نا, ان کو تعلیم نہیں ملتی, ان کو ایکسپوجر نہیں ملتا. یہ کوئی میکینک کی دکان پر 3 مہینے رہ کر بہت اچھا میکینک بن جاتا ہے کسی ووکیشنل ٹریننگ کے بغیر. تو جو پوٹینشیل ہے وہ ایمینس ہے, لیکن ہم اسے نہ شیپ کر پا رہے نہ اس کو پوری طور پہ ڈرا آؤٹ کر پا رہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا اور اس اہم موضوع پر گفتگو کی. جی تو کراچی والوں بھیگنے کے لیے تیار ہو جاؤ, کیونکہ بہت تیز بارشوں کا جو سپیل ہے وہ داخل ہو چکا ہے سندھ کے علاقوں میں, اور خاص طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بارشیں 2-3 دن کافی زوردار قسم کے اپنا امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑے جائیں گی, اور پھر اس کے بعد یہ ٹریول کریں گی بالائی علاقوں کی طرف جس میں مردان اور بھی بہت سے ایریاز شامل ہیں. اچھا, اب دیکھنا اب یہ ضروری ہے کہ یہ بادل صرف برسیں گے یا پھر اپنی اٹینڈنس لگا کر چلے جائیں گے, تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی محکمہ موسمیات کی جانب سے ایک سسٹم نیا کل رات داخل ہو رہا ہے, اور بدین تھر پارکر اور عمر کوٹ میں تیز بارش کی پریڈکشن ہے. یہ بتائیں کہ کراچی میں بادل صرف اٹینڈنس لگائیں گے یا برسیں گے بھی خوب؟ نہیں, اس دفعہ برسیں گے. اٹینڈنس تو خیر گڈ ٹو نو دیٹ سر. ہاں گائے لگا جی گائے وغیرہ لگاتے ہی رہتے ہیں اٹینڈنس, لیکن امکان ہے پورا. بہت زیادہ تیز اسپیل تو نہیں ہے, یہ جو اسپیل ہے ماڈریٹ ٹائپ ہے, جنرلی لائٹ ٹو ماڈریٹ, لیکن کسی جگہ پہ کسی وقت تیز اسپیل ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے خود ذکر کیا, اس میں ہماری فورکاسٹ میں بھی تھا کہ ٹھٹھا, بدین اور تھر پارکر, عمر کوٹ, پھر ادھر دادو سائڈ پہ, لاڑکانہ دادو سائڈ پہ, خاص کر دادو ڈسٹرکٹ میں اور جامشورو ڈسٹرکٹ میں, ان ڈسٹرکٹس
جی تیز اسپیل بھی ہو سکتا ہے, مسلسل نہیں لیکن کسی وقت تیز بارش بھی ہوگی. جی یہ بتائیے گا کہ یہ اسکیٹرڈ تھنڈر سٹارم ہے اگر کراچی کی سچویشن کو لے لیں, یا یہ کمپلیٹ فل تھنڈر سٹارم ہوگا, یا بارش جو ہے وہ انٹرولز میں آئے گی بہت کم وقفے کے ساتھ, یا پھر موسلا دھار بارش کے امکانات ہیں؟ نہیں, انٹرولز کے ساتھ ہوگی. بہت زیادہ میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ کوئی ہیوی اسپیل یا خطرناک قسم کا اسپیل نہیں ہے, ماڈریٹ ٹائپ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مانسون کی بارش کی یہ ایک طرح سے فیچر ہوتی ہے کہ کسی جگہ میں بہت زیادہ پڑ جاتی ہے, کسی جگہ میں درمیانی, کسی جگہ میں بالکل ہی جیسے کہ سرفراز صاحب اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں اسپیشلی, کیونکہ کراچی والے بارش کے لیے کافی ترستے ہیں اور ہم لوگ واقعی میں دعائیں مانگتے ہیں کہ یہاں پہ بارشیں ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بادل صرف لاہور, اسلام آباد وہاں چلے جاتے ہیں جہاں پہ پہاڑ ہیں, گرینری ہے؟ بیچارے کراچی کا کیا دوش ہے؟ اور اگر کوئی دوش ہے بھی تو آپ یہ بتائیں آئندہ مستقبل میں ہم کیسا دیکھ رہے ہیں یہ موسمی جو سسٹم ہے وہ کیسا رہے گا کراچی میں اسپیشلی؟ دیکھیے یہ جیوگرافیکل جو فیچرز ہوتی ہیں کسی جگہ کی, ٹوپوگرافی, جیسے کوئی ویلی ہے, پہاڑ ہیں اس کے ساتھ, اور ان ایریاز میں زیادہ فیوریبل چانسز ہوتے ہیں. اور کراچی چونکہ بالکل کراچی کیا پورا سندھی ہمارا وہ ہے ایک طرح سے بالکل فلیٹ چٹیل, کوئی ایسی اورogرافی نہیں, سوائے دادو سائڈ کی ہم بات کریں تو وہاں کی ادھر رینج ہوتی ہے. تو ویسے بھی کلائمیٹیکلی آپ دیکھیں تو یہ جو ساؤتھ ہے, ساؤتھ پاکستان ہے, اس میں سندھ اور بلوچستان کے علاقے آ جاتے ہیں, تو یہ ایرڈ علاقے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں بارشیں ہوتی ہیں کم روایتی طور پہ, اور اوپر کے جو علاقے ہیں وہ دوسری مطلب ماڈریٹ یا ویٹ کلائمیٹ ہے وہاں کی, تو وہاں زیادہ. جی سر یہ بتائیں کہ لاہور سے کچھ ہمارے کولیگز ہیں, ان کی طرف سے بھی کوئری ہے کہ کیا لاہور میں بھی یہ بارشیں پہنچیں گی, یا اس سے پہلے ہی پہنچتے جو ہے وہ بادل تھک جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گی بالکل. ابھی لاہور میں تو چل بھی رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی بارش ہوئی ہے وہاں پر, اور آج بھی امکان ہے. اور جو وہاں تو نادرن ایریاز میں لاہور اور اس سے اوپر یہ 20 تاریخ سے شروع ہوا تھا, اور اس کے اثرات نیچے ملتان تک آئے. ملتان میں بڑی ہیوی بارش ہوئی ہے, اور اسی طرح سے یہ اسپیل جو ہے یہ آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 70% یا بالکل ویسٹ بلوچستان کو چھوڑ کے باقی سارے ایریاز کو تقریباً کور کرے گا. اچھا, اور اچھی بارش ہوگی. جی اچھا سرفراز صاحب, یہ جو سسٹم ہوتا ہے, جو سسٹم ایک داخل ہوتا ہے, پھر آپ لوگ الرٹ جاری کرتے ہیں, ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں جو اسپیل آ رہا ہے یہ کتنے دن پر ہوگا, یہ کتنے دن کا ہوگا, اور اس میں کس طرح سے بارش کا سلسلہ ہے؟ اس میں دیکھیے جو شمالی علاقوں میں ادھر اسلام آباد, راول پنڈی اور اس کے ساتھ کے پی کے ملک کا علاقے, کشمیر, جی بی, اور پھر نیچے آپ آ جائیں تو ملتان, فیصل آباد, سرگودا, ان سب ایریاز میں تو پچھلے مطلب زیادہ تر جگہوں میں چل رہی ہے. 20 تاریخ سے بارش چل رہی ہے. اچھا, جی پچھلے 3 دن سے وہاں مانسون ہوائیں جا رہی ہیں, بارش اچھی خاصی ہو رہی ہے. اور وہ سلسلہ پھیلتے ساؤتھ پنجاب سے ہوتے اب وہ سندھ کے اوپر بھی پھیلے گا. تو یہاں 25 تک ہے زیادہ امکان. اور جو اپنا ساؤدرن سندھ ہے, جیسے اتھر پارکر, بدین, ٹھٹھا, ان ایریاز میں 26 کو بھی امکان ہے. پھر ایک یا دو دن کا گیپ ہو گیا, 27-28 کو, 26 کی صبح تک آپ کہہ لیں یا دوپہر تک, پھر 27 کو گیپ ہوگا, اور 28 سے آنورڈ پھر ایک سپیل لگتا ہے. اچھا سرفراز صاحب, یہ جو ویدر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ابھی, کیونکہ ہم سردیوں کے قریب ہیں اور ایک موسم جو ہے وہ ایک اپنی نئی کروٹ لے گا, تو یہ بتائیں کہ اس پورے دورانیے میں بارش کا سلسلہ کیسا رہے گا؟ کیا پچھلے سال تو ہم نے نہیں دیکھا کہ سردیاں آئیں کھپ گئیں, اور ایک ایلیوژن تھا, ایک مت ہے نا برسوں سے چلی آ رہی ہے کہ اس موسم میں بارش ہوتی ہے, اس مہینے میں بارش ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں 2-4 سالوں سے بالکل یہ نا موسم بالکل صاف ستھرا رہتا ہے, نہ کوئی بارش ہوتی ہے, نہ صحیح سے ٹھنڈ پڑتی ہے. پچھلے سال بھی سپٹمبر کے مہینے میں بہت تیز, دسمبر میں سردی کی بات کر رہی ہوں, جی ونٹرز کی بات کر رہی ہوں. جی دیکھیں, جو اپنا ہمارا جو مانسون سپیل ہے یہ 3 مہینے پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ سیزن جولائی, اگست, ستمبر, اور روایتی طور پہ جولائی جو ہے وہ ویٹسٹ منتھ ہوتا ہے. سب سے زیادہ بارشیں جولائی میں ہوتی ہیں پورے پاکستان کراس. پھر دوسرے نمبر پہ اگست آتا ہے, اور مانسون کی ہم بات کر رہے ہیں تو تیسرے پہ ستمبر آتا ہے. تو اس دفعہ اگست میں اتنی بارشیں نہیں ہوئی ہیں. سندھ میں تو اگست بالکل ڈرائی گیا ہے, بشمول کراچی کوئی بارش نہیں ہوئی. البتہ ستمبر میں 2 ہلکے پھلکے سپیل ہوئے کراچی کی حد تک, لیکن
آپ ایسٹرن سندھ میں اچھی بارش ہوئی ہے تھن پارکر خاص کر اور مدین میں بھی ہے. تو اب اس دفعہ یہ تھوڑا سا غیر معمولی ہے کہ ستمبر کے مہینے میں زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو اگست ایئر. سر جاتے جاتے بس یہ بتا دیجیے گا کہ اس دفعہ یہ اسپیل دھوکہ تو نہیں دے گا یا آتے آتے کہیں اور تو نہیں ڈائیورٹ ہو جائے گا؟ نہیں دھوکہ نہیں دے گا امید ہے. اصل میں یہ ہے کہ کراچی جو ہے نا بالکل ایج پہ ہے کراچی اور ہمارا سدرن سندھ. تو یہ اس ویدر سسٹم کا بھی یا لو پریشر ایریا کا بھی ٹریک ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کراچی کے جنوب سے نکلے گا. اچھا کچھ نہ کچھ ہمارے اس بھی آئے گی بارش. صحیح سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور بارش اور موسم ایسا ٹاپک ہے جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ امید لگا لیتے ہیں, موسم سے امید لگا لیتے ہیں. ہاں لیکن موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب بدل جائے اور یہ کب دھوکہ دے جائے. تو بارش کی ایکسپیکٹیشنز رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ خوشی کا ایلیمنٹ ہے, لیکن کب موسم بدل جائے, کب بادل ادھر سے ادھر ہو جائیں, کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچھا, کووڈ کے وار جو ہیں وہ بھی جاری ہیں, لیکن اب ڈینگی نے بھی اپنی جگہ بنانا شروع کر دی ہے. اور لاہور میں خاص طور پر 500 کیسز کا رپورٹ ہونا, پھر اب کراچی میں بھی ڈینگی کی کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں. تو میرے خیال سے عوام کافی پریشان بھی دکھائی دیتی ہے. اور ہاں ایک چیلنج بنتا آ رہا ہے. کووڈ-19 کے لیے ابھی ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں بہت سینئر ڈاکٹرز نے اس میں شرکت کی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کووڈ-19 کو مکمل ختم کرنا ایک چیلنج بن گیا ہے. لیکن اب اس چیلنج میں ہم دیکھ رہے ہیں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. جب سے یہ مونسون اسٹارٹ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کے انفیکشن سامنے آئے منظر عام پر, پھر اس کے بعد ڈینگی آ گیا, ٹائیفائڈ ہونے لگا اب لوگوں کو. تو یہ سچویشن بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے صحت کے حوالے سے, اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ایک اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان ڈاکٹر فرحان عیسیٰ. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. فرحان بھائی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سر یہ بتائیے گا کہ کووڈ ابھی پوری طرح گیا نہیں, اس کے بھی جو خطرات ہیں وہ سر پر منڈلا رہے ہیں, اور ایک دم سے ڈینگی کا آ جانا, ٹائیفائڈ کا آ جانا, کیا کہ عوام کیا کرے؟ بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں لوگ, اور ہاسپٹلس پہ بھی بہت پریشر ہے. دیکھیں بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. اور دیکھیں کووڈ اس میں عوام خود بھی رسپانسبل ہے بیسیکلی. جی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ابھی کووڈ جو ہے وہ ابھی بالکل بھی ختم نہیں ہوا, چل رہا ہے. دنیا میں 36,000 سے زیادہ اس کے ویریئنٹس آ گئے ہیں, اور کنٹینیوسلی یہ وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے. ویکسینیشن کی پروگریس یہ ہے کہ 20-25% سے زیادہ لوگوں نے ویکسینیشن ابھی تک لگائی نہیں ہے. لوگ ابھی تک بھی پریشان ہیں, سمجھتا ہوں بیوقوفی کر رہے ہیں کہ وہ لگائیں یا نہ لگائیں ویکسینیشن. اس کا سوال ابھی تک اٹھ رہا ہے. اور یہ ویکسینیشن جب تک کہ 60-70% سے زیادہ لوگوں کو نہیں لگ جاتی, افراد کو نہیں لگ جاتی, تو یہ ہرڈ امیونٹی کی طرف ہم موو نہیں کر سکتے. تو کووڈ کی جہاں تک بات آتی ہے وہ یہ کہ یہ ابھی تو ہم بہت دور ہیں ہرڈ امیونٹی کی طرف جاتے ہوئے اور لوگوں کی پروٹیکشن ہوتے ہوئے. خاص طور پہ جو ہم پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں یہ بھی بہت کم ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سارے لوگ ابھی اس ریڈار آف رجسٹریشن کے اندر ہیں بھی نہیں. ہمارے پاس ایسی بہت ساری پاپولیشن آفیشلی ریکارڈ نہیں ہو سکتے سر یہ ساری چیزیں, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ واقعی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, اور کچھ تو گھروں میں ہی بیٹھ کر اپنا خود ہی ڈاکٹر بن کر علاج کر لیتے ہیں, تو رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے ہیں کہ کیسز ہوئے کتنے ہیں. بالکل ایسا بھی ہے. اور سیکنڈلی جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ سب لوگوں کے نادرا کے آئی ڈی کارڈز نہیں بنے ہوئے. افغانی پاپولیشن, برمیز پاپولیشن, بہت ساری پاپولیشنز ہیں جو کہ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہیں, تو وہ ظاہر کاؤنٹ کے اندر نہیں آ رہی ہیں. اب آپ نے جو دوسری بات کری ڈینگی, ٹائیفائڈ وغیرہ کی, دیکھیں ہمارے پاس ابھی مانسون سیزن ہے, پانی جمع ہو رہا ہے فلاور پاٹس میں اور روڈوں پہ بھی, بلکہ ہر جگہ پہ. تو ظاہر ہے کہ اس میں ملیریا کے مچھر ہوں, چاہے وہ ڈینگی کے مچھر ہوں جو کہ پھیلاتے ہیں اس بیماری کو. ایڈیس ایجپٹی ہے ڈینگی کا مچھر, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پل رہے ہیں اور وہ ظاہر بڑھ رہے ہیں. پھر گندگی بھی ظاہر ہے کم نہیں ہو رہی. تو میں اس میں صرف گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتا بلکہ اس میں عوام خود بھی رسپانسبل ہے. ٹائیفائڈ جو ہے ہمارا ریزسٹنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. بیچ میں گورنمنٹ نے ویکسینیشن ڈرائیو بھی کری تھی کہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ہو گیا ہے, کہ دوائیاں اثر ہی نہیں کر رہی. اور یہ بھی لوگوں جو ہیں ابیوز آف اینٹی بایوٹکس کرتے ہیں, خود سے اینٹی بایوٹکس لے لیتے ہیں یا فارمیسی یا کیمسٹ ان کو دیتے ہیں. تو یہ مجموعہ اب جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یہ ایک لاوے کی طرح پھٹنے کے تیار ہے. ہمیں بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. سر یہاں یہ سب سے اہم سوال بنتا ہے کہ لوگ اگر ان کی اویئرنیس کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی بیسکس تو معلوم ہیں, پر چھپا لیتے ہیں ڈیزیز کو. کوئی بھی بیماری ہو نہ دوست احبابوں سے شیئر کریں گے, نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, نہ پھر اس کو اس طرح بتایا جائے گا, کہیں گے جی کیجول سی ایک بیماری ہے. ابھی کووڈ میں بھی ہم نے یہ ٹیمپرامنٹ دیکھا کہ نہیں مجھے عام سا بخار ہے, مجھے تو نارمل ماننے کو تیار نہیں ہے. بالکل ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ عوام پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟
دیکھیے پہلے تو آج کل کہا جا رہا ہے نا کہ آپ لوگ زیادہ ضروری بغیر ضروریت کے باہر نہ نکلیں اور اپنا خیال رکھیں. دیکھیں اس وقت دیکھیں ایک تو آپ نے ان کی بات کری نا جن کے اندر وہ بیماری نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ کو اندازہ ہے چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہے ہوں لیکن اس وقت شک ضرور ہونا چاہیے کہ وہ کووڈ سے سفر کر رہے ہیں. لیکن ایسے اس میں کووڈ میں ایک اور چیلنج یہ آتا ہے کہ اس میں بندہ جو ہے نا کیریئر ہو جاتا ہے. کیریئر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی علامات نہیں ہوتی لیکن وہ جراثیم کو کیری کر رہا ہوتا ہے, وہ سامنے والے کو لگا سکتا ہے. اس لیے گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے, ہم لوگ فزیشینز بھی کہہ رہے ہیں کہ پلیز SOPs کا خیال رکھیں, ماسک پہنیں, ہمیشہ بھی نکلتے وقت باہر کام کرتے وقت ماسک ضرور پہننا چاہیے کہ اپنے آپ کو آپ پروٹیکٹ کریں, دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کریں. اچھا ڈاکٹر, یہ کتنی ذمہ داری کی بات ہے نا کہ آپ ایک جراثیم کیری کر رہے ہیں اور وہ ایسا ہے کہ جس سے آپ اس نہج پر پہنچ سکتے ہیں جہاں پر زندگی ختم ہو جاتی ہے. اگر 3 دن کی بات کریں صرف کراچی کی تو 77 کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں جس میں سے 3 لوگوں کی اس میں جان بھی گئی ہے. اچھا اس کے باوجود جو ہماری عوام ہے وہ یہ سارے حالات دیکھ رہی ہے, لیکن پریکاشن کے معاملے میں نا چاہے ہم پڑھے لکھے طبقے میں دیکھیں چاہے اس سے نچلے طبقے میں دیکھیں, اویئرنیس سب کو ہے پر ایکٹ نظر نہیں آ رہا. تو اب آپ یہ بتائیں نا کہ آپ بذات خود ڈاکٹر بھی کتنا حد تک ہم سمجھا سکیں گے, یا ہم بھی اس پلیٹ فارم سے کتنا حد تک سمجھا سکیں گے. یہ اب عوام کی ذمہ داری. آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام کی یہ جو بیہیویئر چینجز ہے, کیونکہ کرونا کے بعد ہم ایک طرح کی ایک ذہنی دباؤ کا بھی بہت شکار ہوئے ہیں, حکومت کو اس حوالے سے کیا اقدام کرنا چاہیے؟ دیکھیں حکومت اقدام کر رہی ہے, اگر حکومت اسٹرکٹ اقدام کرتی ہے اور مائکرو لاک ڈاؤنز اور لاک ڈاؤنز لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری کنٹری اس وقت اکنامک چیلنجز سے بھی گزر رہی ہے. گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹس نے بہت اچھا کام کیا ہے. اب سلسلہ یہ ہے نا کہ اگر گورنمنٹ زیادہ اسٹرانگ اقدامات لگاتی ہے, ریسٹورینٹس کو بند کرتی ہے, کام کو بند کرتی ہے, ٹرانسپورٹ کو بند کرتی ہے, تو پھر وہ ایک دوسرا چیلنج آ جاتا ہے فائنینشیل. تو یہ جو ہے بیسکلی ایک بیلنس کو ہماری گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ اکانومی بھی چلتی رہے اور بیماری بھی تھوڑی سی کنٹرول میں رہے. ایسے میں NCOC کا جو ادارہ ہے اس کو میں ضرور اپریشیٹ کروں گا, نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر, جو کہ پاکستان کی پالیسیز بنا رہا ہے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں آپ نے جو بات کی نا اس سے نکل کے آ رہی ہیں. دیکھیں اب ہمیں کچھ اپنے لاز کو بھی ریوزٹ کرنا چاہیے, ان کو بھی امپروو کرنا چاہیے, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ ہیلتھ جو ہے وہ ڈیوالو ہو گیا تھا پروونسز سے, اس کے بعد کچھ اثر نظر نہیں آیا. بالکل ایسے ہی اس کے بعد, جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر امپروومنٹ ہونی چاہیے, کیونکہ اب ہماری کنٹری میں ظاہر ہے لوگ کراس بھی کر رہے ہوتے ہیں, پروونسز کو کراس کر کے بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو کیسے ہم اس کو ایک پوری نیشنل پالیسی ہونا ضروری تھی, جو NCOC کے ادارہ ہے وہ ابھی فی الحال کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ لائرز جو ہمارے لا میکرز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. اب آپ نے بیماری کی بات کی تو یہ ڈینگی کے ساتھ ایک اور ملتی جلتی بیماری ہے چکن گنیا, وہ بھی نکل کے آ رہی ہے سامنے, کیونکہ اس کا بھی جو پھیلانے والا مچھر ہے نا ایڈیس ایجپٹی ہی ہے, وہ بھی ہیموریجک کنڈیشن کاز کر سکتا ہے. اچھا ڈینگی کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر فرسٹ ٹائم کسی کو ڈینگی ہوتا ہے نا تو کبھی کبھار علامات اس میں بہت کم ہوتی ہیں, لیکن سیکنڈ ٹائم اگر ہو جائے تو علامات بڑھ جاتی ہیں اور وہ جو ہے وہ سیریس بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب بیماری لگ جاتی ہے ایک دفعہ, جب سیکنڈ ٹائم لگتی ہے ادروائز تو اس میں کم علامات ہوتی ہیں کیونکہ باڈی میں قوت مدافعت بن گئی ہوتی ہے. لیکن ڈینگی کے کیس میں یہ چیز نہیں آتی, کیونکہ ڈینگی کی جب دوسری دفعہ ہوتا ہے تو علامات اور پریشانی زیادہ بڑھ سکتی ہے, بلکہ کبھی کبھار تو ڈینگی ہیموریجک فیور ہو جاتا ہے جس میں بلیڈنگز ہونے لگتی ہیں اور انسان شوک میں جا کے اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ڈینگی کی اگر بات کریں تو ڈیفینیٹلی ہمارا سارا دھیان کووڈ کی طرف پچھلے 1-2 سال سے لگا ہوا ہے, اور اداروں کا بھی سارا جو ایفرٹس ہیں وہ کووڈ کی طرف دکھائی دیتی ہیں. ایسے میں کیا باقی بیماریاں نگلیکٹ ہو جائیں گی؟ جو باقی مریض آ رہے ہیں ہاسپٹلس میں بھی ایک تاثر ہے کہ کوئی بھی چیز آئے اس کا پہلے کووڈ ٹیسٹ کرائیں, پھر ظاہر سی بات ہے کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں آتا تو اس کے کووڈ سسپیکٹ وارڈ میں رکھ دیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں سسپیکٹ وارڈ میں رکھنا بھی ایک مریض کے لیے تھوڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں کووڈ پیشنٹ ہو سکتے ہیں. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ ساری سچویشن کو؟ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں یہ نا انیوژول سچویشن ہے, پوری کنٹری یا پورا دنیا بلکہ جو ہے وہ ایک بڑے مشکل ٹائم سے گزر رہی ہے. دیکھیں یہ پالیسیز جو ہیں کہ
پہلے کووڈ ٹیسٹ کرا کے پیشنٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. وہ جو کووڈ پازیٹیو پیشنٹ ہیں ان کو آئسولیشن میں ہاسپٹل میں علاج تو کرنا ہے لیکن ان کو الگ رکھا جائے ان مریضوں کے ساتھ جن کے اندر کووڈ نہیں ہے اور وہ دوسرے سرجریز اور یا آپریشنس کے لیے یا ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل میں آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ صحیح چیز ہے, کیونکہ اگر جب ایسے میں کووڈ میں دیکھیں یہ سیریس کون سے مریض ہوتے ہیں کووڈ میں, جو وہ مریض جو کہ جن کو پہلے سے بلڈ پریشر ہے یا جن کے اندر جو ہے وہ ڈائبٹیز تھی یا دوسری بیماریاں تھیں جو کہ کو موربڈس کہلاتی ہیں, وہ لوگ زیادہ سیریس ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ہاسپٹل میں ان کو ڈیوائڈ نہیں کیا جائے گا اور ان کو نارمل پیشنٹس کے ساتھ رکھا جائے گا تو ان میں شرح اموات بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. بالکل یہ چانسز بتدریج اس میں اضافہ ہوتا رہے گا ڈاکٹر صاحب. اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈینگی کے علاوہ بہت سارے ڈیسیزز جو ہیں وہ ایک قطار میں نظر آ رہی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ڈینگی کی کاز ایک مچھر ہے اور اس کی پریکاشن کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے. ابھی دیکھیں آپ نے سر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بولا کہ مونسون کا سسٹم ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے اور بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو جائے گا. یہ تو بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اس کے لیے تو پہلے سے اقدامات ہونے چاہیے سر. مونسون سسٹم اور بارشوں کا یہ جو ایک نظام ہے یہ انپریڈکٹیبل ہے, لیکن حکومتی سطح پر تو یہ انتظامات پہلے سے ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ صحت کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی چھوٹی موٹی جو ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں یا کرتے آئے ہیں اس کے پیچھے حکومت کے کچھ اقدامات ہیں, کچھ بد انتظامیہ ہیں جس کی وجہ سے صحت جو ہے وہ اب موت کے دہانے پہ کھڑی نظر آتی ہے. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایسے میں دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم ہمیشہ حکومت کو بلیم کرتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ عوام کو بلیم کرتی ہے. آئی تھنک آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہمیں اس بلیم گیم سے نکل کے ہمیں پارٹنر کرنا چاہیے, مل کے جو ہے وہ سولوشنز ڈھونڈنے چاہیے اور سارے ہر ایک اپنی شمع جلاتے جانا چاہیے. دیکھیں ابھی سلسلہ یہ ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں ایک اور جو چیلنج ہے نا, جیسے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ ضرور رکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ ڈینگی کے زیادہ کیسز آئیں گے اس جگہ پہ وہ فیومیگیشن ڈرائیوز کرائیں گے. اب پرابلم یہ ہے ہمارے پاس دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عطائیت کا ہے. ہمارے پاس 60% سے زیادہ عطائیت شہروں کے اندر ہے, گاؤں وغیرہ میں تو 80 to 90% عطائیت ہے. اب اس عطائیت کا نقصان کیا ہوتا ہے, یہ لوگوں کو یہ جعلی ڈاکٹرز ہیں یا حکیم ہیں جعلی, میٹھی گولیاں, اور یہ جو ہیں جی, اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک تو مس مینیج کرتے ہیں پیشنٹس کو. سیکنڈ چیز یہ آتی ہے کہ یہ جو ہے نا ان کا کوئی رپورٹنگ سسٹم نہیں ہے. جیسے ہماری لیب میں اگر کوئی آ کے ٹیسٹ کرائے گا پازیٹیو آئے گا تو ہم NCOC کو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کریں گے جس کے اوپر ان کے اسٹیٹسٹکس بنیں گے کون سے علاقے سے کتنے پازیٹیو آ رہے ہیں اور وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ کریں گے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی پرسنٹیج ہے 60 to 70% اگر عطائیت کی ہے تو یہ تو رپورٹ نہیں ہو رہے نا, ان کی اموات بھی رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں اور ان کے اندر اگر کوئی پازیٹیو کیس آ رہا ہے وہ بھی رپورٹ نہیں ہو رہا, مس مینجمنٹ ہو رہی ہے اور یہ ہمارے اعداد و شمار کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور ان کو تو یہ ایک ہے جو چیلنج ہے, اور یہ پھیلانے میں بھی آپ کو پتہ ہے جو VTM ناک میں ڈال رہے ہیں کووڈ ٹیسٹنگ کے لیے, اس وقت کووڈ ٹیسٹنگ میں بہت ساری مشروم لیبز کھل گئی ہیں اور وہ کر کیا رہی ہیں کہ وہ جو VTM جو ناک میں ڈالا جاتا ہے وہ ری یوز کر رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ ملک ہے جس میں سرنجیں بھی ری یوز ہوتی ہیں, تو وہ VTM بھی ری یوز ہو رہا ہے. اور اچھا خاص طور پہ یہ جو ٹریولرز باہر جا رہے ہیں ان کو بھی نیگیٹو رپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ٹریول کر سکیں. فیک رپورٹ دیکھ رہے ہیں جی فیک رپورٹ کے ساتھ ساتھ وہ VTM بھی دوسرا یوز کر رہے ہیں. تو سر یہ تو پورا سسٹم پہ ایک کوسچن جو ہے وہ بنتا ہے کہ آپ اگر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ اپنی رپورٹ بھی نقلی بنا رہے ہیں تو آپ پھر مطلب کیا ہوگا, پھر لوگ مریں گے سر. ایسے ہی نا دیکھیں عطائیت جس طرح سے میں نے آپ سے کہا گزارش کری کہ ہاسپٹلز میں ہے, لیبز میں, اسی طرح سے لیبز میں بھی اس طرح سے ہاسپٹل اور کلینکس کے اندر ہے. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے, پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو روکیں. اور یہ اچھا عوام بھی ہے نا وہ معصوم ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یار یہ ٹیسٹ 500 روپے کا PCR مل رہا ہے تو میں اس لیب سے کرا لوں. ان کو نہیں پتا وہ VTM بھی یوز ہو رہا ہے, وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہا. تو یہ بیماری پھیلانے میں سر عوام معصوم اس لیے ہے نا, روزگار نہیں ہے, حالات کتنے خراب ہو گئے کووڈ کے بعد اور حکومت پوچھتی نہیں ہے. تو پھر جو غریب آدمی وہ یہ سوچے گا نا کہ جہاں پر 1000 روپے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اگر میرے پاس کوئی اور آپشن ہے تو وہاں پہ 300 روپے میں کرا لوں. اب 300 روپے والی رپورٹ جو ہے اوتھینٹک نہ ہو, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سر ایک بہت اہم سوال ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اور میرے دماغ میں کافی ٹائم سے جب سے ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم نے اس پہ بات کرنی ہے, کیا کووڈ اور ڈینگی یا پھر ٹائیفائڈ بیک وقت باڈی پہ اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے, اگر ایک بھی ڈیزیز آپ کو ہوئی بھی ہے ان میں سے تو کیا دوسری ڈیزیز بھی اس پہ اٹیک کر سکتی ہے باڈی پہ؟ بالکل کر سکتی ہے اور کرتی ہے.
دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امیون سسٹم جب ویک ہو جاتا ہے، خاص طور پہ کووڈ میں، اگر کوئی ٹائیفائڈ کا پیشنٹ ہے یا ڈینگی کا پیشنٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اگر کووڈ لگ جائے تو وہ بلکہ زیادہ سیریس بھی ہو سکتا ہے، نہ صرف اس کو لگ جائے گا بلکہ سیریس بھی ہو سکتا ہے اور اموات بھی اس کی ہو سکتی ہے، ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے بھی ہے نا کہ آپ باہر نکلیں تو کورڈ نکلیں، اپنی ریپیلنٹس کو لگائیں، شیشے دروازے بند رکھیں کہ انسیکٹس نہیں اندر آئیں، یا مچھردانی کا استعمال کریں. دین اگین اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آج کل زیادہ ان ضروری نہ ہو تو آپ باہر نہ نکلا جائے. آئی نو یہ بہت مشکل ہے، انٹرٹینمنٹ بھی کرنی ہے، جابس پہ بھی جانا ہے، اٹ از اے ڈیفیکلٹ پروپوزیشن بٹ بہت امپورٹنٹ. اس لیے میں بھی گزارش کرتا چلوں گا آپ لوگوں سے کہ سب کو چاہیے کہ اپنی امیونٹی کو بہتر کریں. دیکھیں 3-4 چیزیں میں بتاتا چلوں امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے. وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ سٹرس فروٹس لیں، جیسے اورنجز آئے ہوئے ہیں آج کل، یا گریپ فروٹس ہیں، مالٹا ہے، اس کا استعمال کریں کہ امیونٹی. وائٹامن سی جائے، ایسے بہت سارے کھانے بھی ہیں جس میں وائٹامن سی ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. بلکہ میں کھانے کی اگر بات کروں تو میں یہ گزارش کرتا چلوں گا کہ ہمیں بیلنس نیوٹریشن لینی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کہ ہمیں دل کیا چاہ رہا ہے، دل کا ایک تو میں سمپل سا ایک فارمولا بتاؤں. دل کا سوچتے ہیں، اسٹمک کا سوچتے نہیں. 5 رنگ کے کھانے اگر آپ دن میں کھائیں گے نا تو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ پوری باڈی کو جو ہے کہ امیونٹی کھانا امائنو ایسڈ اور کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ چاہیے ہوتی. نیند لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. 7 گھنٹے کی نیند لینا رات میں خاص طور پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لوگ نیند کو نگلیکٹ کرتے ہیں، رات میں جاگتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تاثر ہے، آپ نے نیند کا بھی ذکر کیا، آپ نے سٹرس کا ذکر کیا. ایک بہت بڑا پرسیپشن ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا وہ کمیونٹی ہو جو اویئرنیس جن کی کم ہے، جن کی نالج کم ہے، ان سب میں ایک بڑا سٹینڈرڈ قسم کا تاثر پایا جاتا ہے، یا ایک پرسیپشن ہے کہ اگر آپ کا گلا خراب ہے یا بخار ہے تو سٹرس اوائڈ کیا جائے، ایسے پھل اوائڈ کیے جائیں جن میں سٹرس ہے، مزید گلا خراب ہوگا. کیا یہ تاثر درست ہے؟ نہیں، یہ اتنا درست نہیں ہے. بیسکلی تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں باڈی کی امیونٹی کے لیے وائٹامن سی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے وائٹامن ڈی بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ نیبو کے اندر بھی ہوتی ہے، لیمن کا پانی پینے سے بھی جو ہے وائٹامن سی باڈی کے اندر چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیند کے ساتھ جیسے میں نے آپ سے گزارش کری، لیکن رات میں جب سوتے ہیں، نیند جب لیتے ہیں تو باڈی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کرتی ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نظام بنایا ہے. پانی جو ہے وہ 2 لیٹر سے زیادہ پینا بہت زیادہ ضروری ہے. پانی بھی ہم کم پیتے ہیں، سارے ریسٹ رومز نہیں ہیں، خاص طور پہ لیڈیز کو بڑے چیلنجز ہیں، لیکن پانی بھی 2 لیٹر سے زیادہ، بلکہ پانی جو ہے وہ اتنا پینا چاہیے. اگر کوئی شخص اپنا یورین پاس کرتا ہے تو وہ اگر وہ ڈارک یلو ہے یا وہ جھاگ بن رہی ہے اور بھلے وہ 2.5 لیٹر بھی پی رہا ہو تو اس کا مطلب وہ کم پانی پی رہا ہے. تو جو یورین کی جو وہ کلر ہے نا وہ بتا دیتا ہے پانی کی مقدار کتنی چاہیے. پھر ایکسرسائز آ جاتی ہے، 1/2 آور اور 40 منٹس آف ایکسرسائز ایوری ڈے. لوگ کہتے ہیں ہم کہاں کریں گے، ہم اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. تو آپ سیڑھیاں بھی اوپر نیچے چڑھ سکتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی سولوشن ہوتا ہے، ایکسکیوزز نہیں کرنے چاہیے. اچھا سر، کیونکہ ہماری جو عوام ہے اویئرنیس کے حوالے سے وہ ضروری معلومات کم پہنچ پاتی ہے، آپ اس پلیٹ فارم سے کچھ اس طرح کی کوئی ریمیڈیز، کوئی پریکاشنز بتائیں جس سے ہم ڈینگی سے بھی بچ سکیں، کرونا سے بھی بچ سکیں. اور ابھی کیونکہ بارشوں کا سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے، سڑکوں پہ پانی پھر جمع ہو جائے گا، تو ہمیں کوئی ایسا راستہ بتائیں آسان سا، اسپیشلی ہمارے ناظرین کے لیے، جس سے وہ مستفید ہو سکے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز تو اس وقت یہ ہے، جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ غیر ضروری باہر نہ نکلا جائے. ہم تو بھی سب لوگ نارمل روٹین پہ آ گئے نا. سر ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، فالو ہی نہیں کر رہے سر، رول ہی نہیں فالو کر رہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے میں نے جیسے آپ سے گزارش کری کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی امیونٹی کو بڑھایا جائے. 4-5 چیزوں کی بات کری کہ وائٹامن سی کا استعمال، وائٹامن ڈی کا، کریکٹ نیوٹریشن، سلیپ، نیند کے بعد ایکسرسائز. گھر میں کھلا پانی نہ چھوڑیں. اچھا بالکل جی. اپنی امیونٹی کو بہتر کرنا اور مینٹلی بھی اپنے آپ کو ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے. سٹریس جو ہے نا وہ بھی بہت ساری بیماریوں کو بڑھا دیتا ہے. اور باقی یہ میں یہی کہتا چلوں کہ پانی کو جمع نہ رہنے دیں اپنے پاس سے. فلاور پاٹس میں اگر پانی جمع ہے وہاں پہ مچھر آ سکتے ہیں، تو تھوڑا سا خیال خود بھی رکھیں اور گورنمنٹ کو بھی بتا دیں. اگر ڈینگی کا کیس آ رہا ہے گورنمنٹ کو بتا دیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، تو وہ فیومیگیشن کرائیں گے. ابھی بھی انٹرنیشنل ادارے بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں، WHO ہے اور دوسرے جو کہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ یہ اوور آل ایز اے کمیونٹی کرنا ضروری ہے، محلے میں مل کے کام کرنا ضروری ہے. اس سے محبتیں بھی بڑھیں گی اور ڈینگی بھی دور رہے گا. بالکل. اور سر کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا اثر نہ ہو تو اس کی ڈوز بڑھا دیں. تو اگر کوئی بیماری کم نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیال نہیں کریں، آپ زیادہ خیال رکھیں گے تو بیماریاں آپ سے دور بھاگ جائیں گی. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت شکریہ. ایک طرف اتنی سہولتیں ہیں، اتنے مواقع ہیں اور اپروچ نہیں ہے یا پھر اس کی قدر نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈیوائن کی طرف سے بلیسڈ ہیں، اللہ کی طرف سے بلیسڈ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ
किसी की बातिनी खूबसूरती को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसी तरह हमारे माशरे में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, उनके अंदर एक जोश है, उनके अंदर एक जज्बा है, और अगर हौसला भी है तो वो अंधेरों को चीरते हुए, रास्तों को खोजते हुए मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो मंजिल खुद हैरान हो जाती है कि इन्होंने रास्ता कहाँ से तलाश किया। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो कुछ ऐसी नेमतें हैं जो अल्लाह की तरफ से इंसान को दी हुई हैं, उससे महरूम तो हैं, लेकिन उन्हें महरूम नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो हम सब से बहुत बेहतर हैं। उमर बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर साबिर माइकल ने। आप PhD डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और तालीमी शोबे से मुंसलिक हैं, साथ साथ आप मोटिवेशनल बातें भी करते हुए दिखाई देते हैं, और उसके अलावा आप एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत से चैलेंजेस डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटीज़ को फेस करने पड़ते हैं। उनको अगर मोटिवेट करने की बात करें तो उन चैलेंजेस पे बात करना बहुत ज़रूरी है जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं, ख़ासतौर पर अगर तालीम हो या फिर प्रैक्टिकल लाइफ हो। इस अप्रोच को किस तरह देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, आई एम कराची बेस्ड एकेडमिशियन, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो बुनियादी तौर पे आपने जो सवाल उठाया कि चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और एज अ डिफरेंटली एबल पर्सन, तो ये मैंने जैसे पहले अर्ज कर रहा था कि आमतौर पे माशरे में कुछ वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होती हैं और जो अंडरडॉग्स होती हैं। तो बुनियादी तौर पे हम आम तौर पे जब हम सोशल वर्क की बात करते हैं जो मेरा बुनियादी सब्जेक्ट है, तो उसमें हम 4-5 तबकात को शामिल करते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं। हम इनको वल्नरेबल इसलिए कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, अंडरडॉग्स हैं, और इन्हें दूसरों की सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए एक सर्टेन लेवल तक। तो अगर हम पाकिस्तान की हद तक देखें तो हम ये जानते हैं कि गुज़श्ता 70 या 74 सालों के दौरान इस पीरियड में हम आम लोगों को भी आईनी और समाजी और जो सकाफती हकूक हैं वो उस तरह से मुहैया नहीं कर सके। तो जब हम पर्सन विद डिसेबिलिटी या वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो उनकी सूरत हाल तो बहुत ही फिर हमें ख़राब नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद हमें इसी मुआशरे में हर तबके में से कुछ ऐसे लोग नजर आते हैं जो संगलाख पहाड़ों से निकल के, जंगलात से निकल के, जो मुख्तलिफ रेगिस्तानों से निकल के, जो मुख्तलिफ पिछड़ी हुई कम्युनिटीज से निकल के आगे आके अपने आप को मनवाते हैं, साबित करते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने आपकी शक्ल में मौजूद है, और आप हीरो हैं सर। बिल्कुल सर, आप हमारे हीरो हैं। आप हमारे जितनी बात करें, जितना सराहा जाए उतना कम है। सर ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए, एक स्ट्रगल बहुत लंबी रही होगी, बहुत मुश्किल और कठिन मराहिल से गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे, बिल्कुल आसान नहीं होगा। अगर ये स्ट्रगल हम शेयर करें उन डिफरेंटली एबल्ड हजरात के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी डिसेबिलिटीज़ को लेकर परेशान रहते हैं या मोटिवेशन की कमी रहती है, उनको किस तरह मोटिवेट करेंगे? आप अपनी लाइफ जर्नी अगर शेयर कर दें हमारे साथ। ओके, मैं आपके साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर करता हूं, लेकिन आपके सवाल में मैं थोड़ी सी एडिशन ये करना चाहता हूं कि नॉट ओनली फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो तो हैं ही हैं, खास तौर पे हमारे नौजवान जो हैं, जो जिंदगी के हालात से घबरा के कहते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, इस मुल्क में हमें कुछ दिया ही नहीं। लेकिन करना तो इंसान ने खुद है, क्योंकि जब हम खुद कुछ करते हैं। सबसे बेहतरीन मिसाल मोटिवेशन के लिए आज की नौजवान नस्ल को अगर कोई मैसेज सबसे बेहतरीन दे सकता है तो आपकी पर्सनालिटी इस वक्त जो है ना वो मिरर कर रही है। एग्जाम्पल आपने फिक्स कर दी है कि किस तरह से मुश्किलात से लड़कर आप यहाँ तक पहुंचे, और आप सर हमारे सुपर हीरो हैं और इस सेगमेंट की आप जान है, और आपसे हम कितना सीख रहे हैं इस वक्त यहाँ बैठकर कि हम जरा सी परेशानियों पर हिम्मत हार जाते हैं कि हमारे पास आज ये नहीं है तो आज ये मसला है, लेकिन आप जैसे लोगों को देखकर जो है ना वो फिर से उठ खड़ा होने का दिल करता है। सर आपको सैल्यूट है। थैंक यू। अच्छा, इसमें दो चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहली चीज तो आपने कहा मैं लाइफ स्टोरी शेयर कर लूँ क्विकली, और दूसरी चीज वो जो चैलेंजेस वाली बात थी वो अगर आप काइंडली अगले हिस्से में मुझे अलाउ कीजिएगा, क्योंकि उस पर स्पेसिफिकली बात करना बहुत जरूर सर, जरूर। अच्छा, बेसिकली मेरी लाइफ स्टोरी ये है कि आई वॉज बोर्न इन 1978 और आई बोर्न इन कराची, और कराची में फिर कैथलिक चर्च की तरफ से मुझे हमारा एक ब्लाइंड सेंटर था पंजाब के शहर उकाड़ा में, बोर्डिंग था, वहां भेज दिया गया। इस स्कूल की खुसूसियत ये थी कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का स्कूल था। मैं नॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा,
صحیح. اور جس کی وجہ سے اگر آپ کو شاید میری باتوں میں, میرے کاموں میں انکلوسیونیس نظر آئے گی, کیونکہ وہ بنیادی آئیڈیا ہی یہ تھا کہ جب آپ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو الگ سے رکھتے ہو تو انہیں معاشرے میں انٹریکٹ کرنا نہیں آتا. تو بہرحال میں نے پھر وہاں سے کانوینٹ ہائی اسکول سے اپنا میٹرک کیا, پھر گورنمنٹ کالج اکاڑا سے گریجویشن کیا, اینڈ دین آئی کیم بیک ٹو مائی ہوم ٹاؤن, اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا اور پھر پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی. اس ساری اسٹرگل میں میں خاص طور پہ 3-4 لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی ضروری ہے, جنہوں نے مجھے زندگی میں بریک تھرو دیا. سب سے پہلے obviously ہمارے چرچ کے تھے فادر امات الدین, ہی واز اٹیلین پریسٹ. انہوں نے اکاڑا میں بہت کام کیا. گاؤں, دور دراز گاؤں میں بی اے تک لڑکیوں کے لیے کالج, بلائنڈ لوگوں کے لیے انسٹیٹیوٹس, اور ایک بڑے گاؤں میں اس وقت 10 کروڑ کی مالیت سے بینک اکاؤنٹ ایم سی بی کی برانچ کھلوا دی, اور اس شرط پہ کہ اگر تم اس گاؤں میں کھولو گے تو میں رکھوں گا پیسہ یہاں. تو بنیادی طور پہ اس قسم کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ میرے اساتذہ کرام رہے ہیں اسی ادارے میں. ایک میرے ٹیچر تھے لارنس گل صاحب. پھر میں خاص طور پہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں جہاں جن صاحب کے ساتھ میں نے پی ایچ ڈی کی, بہت بڑا نام ہے اکیڈمیشن میں, پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد برفت, سندھ کی بہت بڑی شخصیت. انہوں نے مجھے بریک دیا جب کراچی یونیورسٹی میں مجھے لوگ پی ایچ ڈی کرنے سے ڈسکریج کر رہے تھے. ہی اسٹوڈ ود می. تو بنیادی طور پہ کچھ وہ لوگ ہیں. پھر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ گرینچ یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں سیما مغل صاحبہ کا. شی واز ریئلی اے نائس ون, اور انہوں نے مجھے ایکیڈیمک بریک تھرو دیا 2006 میں. اینڈ دین آئی موو ٹو زیبسٹ, اور یہ ان کی بیسیکلی یہ ان کی ایفرٹ تھی میڈم سیما کی. ان کے پاس میں نے 1 سال کے بعد جاب چھوڑ کے زیبسٹ میں سوئچ اوور کیا, بٹ شی ویلکمڈ اینڈ شی اپریشیٹڈ. اس کا مطلب ہے کہ صابر صاحب اگر حوصلہ بنانا ہو تو ساتھ میں جو لوگ آپ کے اس کارواں میں شامل ہو وہ بھی آپ کا حوصلہ بنانے میں کردار. میں آگے جا کے اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری اسٹرگل میری نہیں ہے. بالکل. اس کے بعد یہ کہ میں زیبسٹ میں گیا, پھر وہاں ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب تھے. کراچی یونیورسٹی میں ہمارے سابقہ چانسلر ڈاکٹر کیسر صاحب ہوتے, محمد کیسر ہوتے تھے. اور اس دوران مجھے ڈاکٹر لغاری صاحب نے پھر موقع دیا کہ میں یو این میں جا کے یو این مائنورٹی فیلوشپ کر سکوں, اور پھر میں کچھ ہیومن رائٹس کے لیے جنیوا میں کام کرتا رہا 1-1.5 سال تک. تو دین ہی الاؤڈ. میں نے انہیں کہا میں نیا آیا ہوں تو میں جاب چھوڑ کے کیسے جاؤں. انہوں نے کہا یار یہ جاب چلتی رہے گی, ایسی اپرچونٹیز کم ملتی ہیں ہمارے پاکستانیوں کو, تو آپ جاؤ. تو یہ وہ بنیادی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے میری زندگی میں کردار ادا کیا. میں اپنی تمام کامیابی کا کریڈٹ جو ہے وہ دیتا ہوں کیتھولک چرچ کو, اپنے اساتذہ کو, ان تمام شخصیات کو, اور اپنے دادا کو خاص طور پہ. ان کا ذکر اس لیے ضروری ہے, ہی واز illiterate person. اچھا. اور وہ مجھے مختلف ہاسپٹلز میں لے کے جایا کرتے تھے فور دا آئیز کیور. تو ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک ڈاکٹر تھے جنا ہاسپٹل میں, انہوں نے سمجھایا بابا جی میں آپ کو مختلف ہاسپٹلز میں دیکھتا رہتا ہوں, تو یہ ہونا کچھ نہیں ہے, آپ اس کی کوئی بقیہ زندگی کا انتظام کریں. سنس دین ہی ڈڈ ناٹ لک بیک. اور انہوں نے کیا کیا کہ پھر مجھے پڑھائی کی طرف مائل کرنے کے لیے اپرچونٹیز ڈھونڈنا شروع کی. ہی یوز ٹو ٹیک می ٹو پنجاب, ہاسٹل میں چھوڑ کے آنا, لے کے آنا. اینڈ ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میں زندگی میں سکسیسفل ہوں. شاید میرے اپنے والد صاحب اور پیرنٹس بھی اتنے پر امید نہیں تھے, بٹ دیٹ illiterate man, ان کا یہ موقف تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ آئی سی دا اسپارک ان ہم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بنیادی طور پہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. مطلب آپ کی جو شخصیت ہے وہ بیسیکلی آپ کے گرینڈ فادر کی ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت پاکستان کا بڑا کردار ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ میں مالی طور پہ بہت کمزور تھا, اور اس دور میں ارد شیر کاز جی صاحب جیسے لوگوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا. بہت بڑا نام. میں حالانکہ مائنورٹی سے تعلق ہے میرا, لیکن جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو اکاڑا میں ایک ہمارے میرے کلاس میٹ تھے, ان کے دوست تھے حاجی مختار صاحب. ہی واز اے بزنس مین ان یو کے. ہی اسپانسرڈ مائی اسٹڈیز ان دوز ڈیز. تو اس میں کوئی نہ مذہبی حوالے سے قید ہے, نہ سماجی اور نہ ثقافتی حوالے سے قید ہے. میں آگے بڑھتا رہا, لوگ بڑھتے گئے. جیسے وہ کہتے تھے ہیں کہ میں بڑا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. تو یہ زندگی کا کارواں ہے. جیسے میں اکیلا تھا, پھر اداروں میں جوائن کیا, پھر فیملی لائف جوائن کی. صابر صاحب آپ تو ہمارے لیے اگزامپل ہیں, اور ان تمام ایسے لوگوں کے لیے جو زندگی سے ہار مان لیتے ہیں, کوئی میسج ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے اس سوسائٹی میں رہنے والوں کے لیے جو اس وقت بہت زیادہ قصبہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, مشکلات میں اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں, ذہنی تناؤ کا شکار ہے, ان کے لیے کوئی ایک ایسی ریمیڈی جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے مشعل راہ بن گئی ہو؟ اچھا جی, بنیادی طور پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس زندگی میں کوئی نظریہ ہونا چاہیے. میری زندگی کا نظریہ ہے اسٹرگل از امپورٹنٹ دین ریزلٹس.
میں اور آپ جس خدا پہ یقین رکھتے ہیں جی وہ کبھی بھی کسی کی محنت نہیں راضی جانے دیتا. ہمیں جی. صرف اور صرف ایمانداری سے محنت کرنی ہے, لیکن اپنا کنٹریبیوشن بھی دینا ہے. ایمانداری شرط ہے. بالکل ایمانداری شرط ہے, دیانتداری شرط ہے, لیکن اس کے بعد جو دوسری زیادہ امپورٹنٹ کنڈیشن ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا آپ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کریں. فار ایگزامپل آج کل جیسے میں ٹیچنگ میرا پروفیشن ہے, ہیومن رائٹس میری ووکیشن ہے, اور یہ موٹیویشنل اسپیکنگ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کی ضرورت ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے. آپ نے یوتھ کی کا بھی ذکر کیا, آپ نے کہا موٹیویشن کا بھی آپ نے مینشن کیا یہاں پہ. کیا سمجھتے ہیں یہ بتائیے گا کہ اگر یوتھ کی بات کریں تو وہ کتنے امپاورڈ ہیں؟ خاص طور پہ آپ پڑھاتے رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, ابھی بھی پڑھا رہے ہیں آپ. ہماری یوتھ پہلے کے مقابلے میں کیا زیادہ امپاورڈ ہے, زیادہ موٹیویشنل دکھائی دیتی ہے, یا پھر کوئی کمیاں باقی ہیں؟ میں نا سوری ٹو سے تھوڑا بلنٹلی کہنا چاہتا ہوں. جی پلیز. ہماری یوتھ ٹیلنٹڈ بہت ہے, اس کے پاس اپرچونٹیز بھی بہت ہیں, ٹیلنٹ بھی بہت ہے, لیکن شارٹ کٹ کے چکر میں ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس کو پلیز ہمیں ختم کرنا ہوگا اس چیز کو. زندگی there is no free lunch. اچھا یہ ہماری یوتھ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی شارٹ کٹ راستے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف یقین کرنا ہے اپنی صلاحیتوں پر, اپنے رب پر, اور اپنی اس پرفیکٹ ٹائمنگ پر جس پر آپ کو سب کچھ مل جائے. اور ایک اور چیز مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, اوپر والے کو نہیں دیکھنا. اب میں یہ کہوں کہ میں آکسفورڈ کا وائس چانسلر بن جاؤں, یہ پاسبل نہیں ہے. مطلب پاسبل ہے لیکن پریکٹیکل اس طرح سے نہیں ہے. میں سرو کروں گا یہیں پر. ہر ایک نے وائس چانسلر نہیں بن جانا, ہر ایک نے وزیر اعظم نہیں بن جانا, پر جہاں جہاں ہم ہیں ہم نے اپنی اپنی جگہ پہ وزیر اعظم اور وائس چانسلر بننا ہے. بنیادی طور پہ مثال کے طور پہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے ڈسکریمنیشن اور ساری چیزیں خود فیس کی, تو میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل جاب کے ساتھ ساتھ ہم نے بنیادی طور پہ, اگر میں مائنورٹی کمیونٹی کے ریفرنس سے بات کروں تو ہم نے ایک آل سینٹس ہائی اسکول اور کالج جو ہے بنایا, جس میں ہم جو کمزور طبقات ہیں جن کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو ان کو پڑھائی کی یا ایجوکیشن کی کوالٹی ایجوکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچے اور لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ سکے. لیکن میں نے جو نوٹ کیا ہے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس میں کہ جی ہمیں بس پریزنٹیشنز مل جائیں, لیکچرز بنانے نہ پڑیں, بالکل ایسے ٹھیک ہے نا, ہمیں بس بڑا سا فون مل جائے, ٹھیک ہے, لیکن اس فون کے لیے اسٹرگل نہ کرنی پڑے. اور جو بھی ریسورسز گھر والے مہیا کرتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ وہ پیرنٹس بڑی مشکل سے وہ ایک مثال ہے نا مکڑی کی کہ وہ چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے, چڑھتی ہے گر جاتی ہے, تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے. تو یو ہیو ٹو آپ کو کوشش کرنی چاہیے اور اس پہ سے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کی توسط سے وہ طبقہ, خاص طور پہ نوجوان طبقہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اور اپنی کسی بھی ایبلٹی یا ڈسیبلٹی کو لے کے وہ پریشان رہتا ہے, یا پھر اگر کوئی کنفیوژن کا شکار ہے, کانفیڈنس کی کمی ہے, ہم ان کو امپاور کریں اور ان کو موٹیویٹ کریں. اور دی ورلڈ از اوپن ٹو یو. کوئی آپ جب باہر نکلیں گے نا کام کرنے کے لیے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کتنی اہمیت کے حامل ہیں, آپ میں خوبیاں کیا کیا ہیں. تو اپنے آپ کو ایکسپلور کریں, اور اس ایکسپلوریشن میں جو سارے شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں اور سارے نیگیٹو ایلیمنٹس کو پیچھے چھوڑ کے پازیٹیوٹی کی طرف جائیں. سر تھینک یو سو مچ آپ کا سر. اور آن دیٹ نوٹ ہم بھی اب آپ سے چاہیں گے اجازت. آپ جہاں رہیں خوش رہیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور اپنے پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ٹیلنٹ نیوز. اللہ حافظ.